اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، جو حضرات بیٹھے ہیں تو آپ بھی توجہ سے ذرا اس بات کو سنیں۔ یہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے آیت نمبر 8 سورہ بقرہ کی منافقین کا جو بیان تھا اس کی سماعت کی ہے۔ آج ہم اس سے آگے چلیں گے اور یہ تقریباً 8 عیوب ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک تقریباً انہی منافقین کا ہی بیان ہے۔ یہ جو آیت پاک ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اس کے اندر اللہ جل وعلا نے منافقین کا ایک عیب یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو، اور حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں ایمان والوں سے اور اللہ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک فریب میں انہوں نے مبتلا کیا ہوا ہے، اور جھوٹ کے اوپر انہوں نے یہ سارا سہارا جو ہے، یہ ساری عمارت جو ہے یہ جھوٹ کے اوپر قائم کی ہوئی ہے۔ تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جھوٹ، دھوکہ دینا کسی کو، اور ایک ہوتی ہے تعریض۔ تو تعریض بعض حالات کے اندر جائز ہوتی ہے۔ تعریض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے 2 معنی نکل رہے ہوں تو ظاہر والا معنی اس سے مراد لینا، اور جو باطن والا معنی ہوتا ہے اس کو چھپانا۔ اس کی 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ تعریضاً بظاہر بندے کو لگتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ تعریض ہوتی ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس میں کوئی نیت کی خرابی نہیں ہوتی، کسی وجہ سے بندہ اس طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ان کی بیوی تھیں حضرت سارہ، تو ان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ بادشاہ جو تھا ظالم تھا، تو اگر وہ پوچھے تو آپ نے کہنا ہے کہ میں ان کی بہن ہوں، تو آپ نے بیوی نہیں کہنا۔ تو اگر وہ کہتی ہیں، حضرت بیوی سارہ کہتی کہ میں ان کی بیوی ہوں، تو وہ ظلماً جو ہے نا وہ ان کو اپنے پاس رکھ لیتا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا، تو اس لحاظ سے آپ نے حضرت بیوی سارہ کو اپنی اسلامی بہن کے طور پر تعارف کرانے کا کہا تھا، تو اسلامی بہن لگتی تھی، تو اس حوالے سے۔ اور ایک اور مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام کو ہجرت کا سفر درپیش ہوا، اور آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا وہاں پہ؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں، یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ ان کو کہیں پر جا رہے ہیں اور ان کو راستے کا پتہ نہیں ہے، تو یہ بندہ ان کا گائیڈ ہے، جیسے گائیڈ ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ اس سے آپ کی مراد وہ ہدایت کا راستہ تھا۔ تو اس کو تعریض کہتے ہیں۔ تعریض کے حوالے سے 1-2 چیزیں اور بھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں، یعنی یہ اس سینس کے اندر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا اور وہ غلط نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے تو اس کے اندر ایک اور بات بھی میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ کو روایات میں ملے گا کہ 3 مقامات پر آپ تعریضاً جو ہے وہ اس کا سہارا لے سکتے ہیں۔ ایک حکمت ہوتی ہے، بیسیکلی وہ جھوٹ نہیں ہوتا، ایک حکمت ہوتی ہے، اس میں نیت کا فطور نہیں ہوتا اور بددیانتی شامل نہیں ہوتی، اس میں آپ کسی وجہ سے بہتری کی، اصلاح کی نیت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان مواقع میں تعریض کے اندر ایک موقع یہ آتا ہے کہ جب 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں، تو ان کو ملانے کے لیے، ان کی راضی نامہ کرانے کے لیے آپ تعریضاً کسی جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میدان جہاد کے اندر، بیٹل فیلڈ کے اندر، بالکل دوران لڑائی کے میدان ہو، تو اس کے اندر جو ہے نا آپ کافر کو جہاد کے اندر دوران لڑائی جو ہے وہ آپ اس کو جھوٹ بول سکتے ہیں، تعریضاً دھوکہ دے سکتے ہیں، یعنی دھوکے کا مطلب ہے۔ تو وہاں پر بھی اس کی اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آتی ہے، اور وہ ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے، تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی آپ جو ہے نا یہ تعریضاً جو ہے نا جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، یہ میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی کوئی رحمت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام چونکہ آپ بڑے یعنی ایک سائیکٹرسٹ بھی تھے، اور نفسیات کا اور ان چیزوں کا علم آپ سے زیادہ کس کو ہوگا؟ تو اس ضمن میں اگر آپ دیکھیں
خواتین عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ظاہری چیز پر یا فوری چیزوں کے اوپر یا سننے والی چیزوں کے ساتھ یا خواب و خیالوں میں ذرا ان کا رہنے کا جو ترتیب ہوتی ہے سائیکلوجیکلی یہ ذرا زیادہ ہوتی ہے. تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو یعنی اچھی نیت کے ساتھ آپ خوشی دینے کے لیے ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسی حکمت کے ساتھ بات کر دیتے ہیں کہ تاکہ فتنے سے بھی محفوظ ہو جائے ہمارا گھر اور ہمارے حالات اور وہ بھی خوش ہو جائے اور اس میں آپ کی نیت کا فطور نہیں ہونا چاہیے. تو اس موقع پر بھی یہاں پر اجازت دی گئی ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں جناب. یہ وہ بات ہے اس کے اوپر میں ضرور بات کروں گا جی کہ دیکھیں کہ کیا وہ منافق ختم ہو گئے کہ جو اس دور کے اندر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے یا وہی منافق تھے جو اب چلے گئے جو اب نہیں ہوں گے یا قیامت تک اب اس طرح کے بندے نہیں آئیں گے. دیکھیں ہم اعتقادی منافق نہیں ہیں لیکن عملی تو ہے نا. اب اگر آپ غور سے دیکھیں اور میری بات اگر آپ مائنڈ نہ فرمائیں اور حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھیں تو بحیثیت قوم ہم بحیثیت قوم منافق ہیں. مجھے تو اس بات میں کوئی کہنے کے اندر کوئی باک نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کر رہا ہوں کہ ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں بلکہ 99.9 جو ہے یہ منافقت کے اوپر مبنی ہے. تو جس طرح وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے منافق, تو کیا ہم بھی کہیں اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے کہ ہم ایسے انداز اپنا رہے ہوں یا ایسے راستوں پر چل رہے ہوں لیکن ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہماری منزل ہے یا ہم کامیابی کی طرف چل رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کراچی کی ٹرین کے اندر یا بس کے اندر بیٹھ کر اور پشاور کی دعا کر رہے ہوں تو کبھی بھی آپ وہاں پر منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ ہم کیا خود فریبیوں کا اور اپنی جنت کے اندر اپنی جو ہم نے ایسے خیالوں کے اندر بنائی ہوئی ہوتی ہے اور اپنے جھوٹوں کا اور اپنے دھوکوں کے اندر خود ہی دھوکے کا شکار تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہ مسائل ابھی تک حل ہی نہیں ہو رہے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے غور کرنا ہے. میں جب دیکھتا ہوں ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہ بات کرنا جو ہے یہ بات کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم بات نہیں کریں گے تو کون بات کرے گا. دیکھیں بات کرنے والا سوال اٹھانے والا منافق نہیں ہوتا. تو نفاق کی اگر آپ نے ختم کرنی ہے تو آپ کو بات کرنی پڑے گی, آپ کو بات سننی بھی پڑے گی, آپ کو حقیقت کو ماننا بھی پڑے گا, خود فریبی سے نکلنا پڑے گا میرے پیارے بھائی. تو ہمارے اندر بہت سارے فریب ہیں, دھوکے ہیں اور ہم ان دھوکوں کا شکار ہیں. وہ دھوکے ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور ان دھوکوں کے اندر ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور ان سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں کسی بھی معاشرے کے 3 پلر بڑے اہم ہوتے ہیں, ایک حکمران, ایک علماء اور اشرافیہ. یہ 3 طبقے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر تو آپ کو یہاں پر ان طبقوں کے اندر بھی منافقت ملے گی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, ظاہر کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ان کے قول اور فعل کے اندر بڑا تضاد ملے گا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے ایسے ہوتے ہیں, ایکسپشنل کیس تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, استثناء ہوتے ہیں اور آدمی اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر طبقے کے اندر ہوتے ہیں. لیکن بالعموم جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثریت کو سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے. ابھی دیکھیں کہ جن عدالتوں کے باہر اگر آپ اسٹامپ پیپر لینے جائیں اور 100 والا وہ آپ کو 300 کا ملے اور اس کے اندر جا کر آپ یہ توقع کریں کہ مجھے انصاف ملے گا, تو یہ میرے خیال میں ہم اپنے آپ کو دھوکے کے اندر ڈال رہے ہیں. اسی طرح یہ دیکھیں یہ بھی ایک دھوکہ ہے, ہم نے اپنے آپ کو دھوکے کے اندر ڈالا اور اپنے آپ کو خود ہی دھوکے کا شکار کر لیا اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا. وہ کیسے ملے گا بھائی کہ وہ بندہ جب جج کی کرسی تک پہنچا ہے تو کس پروسیس سے پہنچا ہے, اس پروسیس کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا. تو میں کسی اسپیسیفک بندے کی بات نہیں کر رہا لیکن اوور آل سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر منافقت ہے. تو منافقت کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. اسی طرح دیکھیں یہ جو ہمارا نصاب تعلیم ہے, نصاب تعلیم آپ دیکھیں کہ ہر طبقے کے لیے الگ سا ہے, 3-4 اور پتہ نہیں کتنے قسم کے نصاب تعلیم ہوں گے جو چل رہے ہیں. ایک ایلیٹ کا, ایک درمیانے طبقے کا, ایک بالکل غریب لوگوں کا ہے جو سرکاری اسکولوں کے اندر جاتے ہیں. باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا, عملی طور پر ایسا نہیں. اسی طرح دیکھیں ایک اور چیز ہے, ہم اسلامی ملک ہیں,
ہمارا معاشرہ ہے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور الحمدللہ ایسا ہے بھی، لیکن کیا عملی طور پر ہم اسلام کا نفاذ یہاں پر کر سکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے، اس دھوکے میں ہم نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یخدعون الا انفسهم، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ تو ہم بھی میرے بھائی اپنے آپ کو دھوکے کے اندر ہم نے مبتلا کیا ہوا ہے، ہم خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جناب ہم ایک قوم بنیں گے۔ آپ کیسے ایک قوم بنیں گے جب آپ کا نصاب تعلیم ہی ایک نہیں ہے، جب آپ کے ہر طبقے کا بچہ ایک کتاب نہیں پڑھ رہا، تو وہ کیسے آپ آگے جا کر ایک قوم بنیں گے اور ایک جگہ کے اوپر آپ کا میٹنگ پوائنٹ کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی اور ماننے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمارا یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ ہم مانتے نہیں، ہم اپنی جنتوں کے اندر محو رہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جس ترتیب سے زندگی گزار رہا ہوں، جس ترتیب کے ساتھ میرا سارا یہ سرکٹ چل رہا ہے، بس یہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ہم اپنے آپ کو خود ہی مطمئن کرنے کے لیے ایک خود فریبی کی جنت جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی انالائز کرنے کی ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں خود ہی ضرورت ہے۔ بہت سارے دھوکے ہیں جی، بہت سارے دھوکے۔ دیکھیں مذہبی حوالے سے دیکھیں تو بڑے دھوکے، اکثر جو پیران اعظام ہیں ان کو اس چیز کا دھوکہ ہے کہ بھئی یا جو صاحبزادگان ہوتے ہیں، سجادہ نشین ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ ان کی اولاد ہے پیروں کی تو ہم جو مرضی کرتے رہیں، جو بھی ترتیب ہماری چلتی رہے۔ تو ان مریدوں کا کام ہے ہمارا دم بھرنا، ہم سے دم درود کرانا اور ہمارے تویز لینا اور ہمیں جناب نظر و نیاز دینا اور ہمارے آستانے کے اوپر حاضریاں دینا، اور بس ہم بھی بخشے بخشوائے ہیں اور جو ہمارے ساتھ تعلق رکھے گا وہ بھی بخشے بخشوائے ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو نجات کا دار و مدار اس چیز پر تو نہیں ہے نا۔ اور اسی طرح مریدین کے حوالے سے دیکھیں آپ کہ وہ ایک بندہ کسی بندے کے ساتھ منسلک ہوگا تو چاہے اس کی روحانیت کی ترقی ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، یا جہاں سے چلا تھا وہ آج بھی وہیں ہو، جب اس نے بیعت کی تھی 20 سال پہلے تو اس کے حالات وہی تھے، تو اب بھی اس کی روحانی حالت وہی ہو، تب بھی وہ پوری زندگی ادھر ہی رہے گا اور کہے گا کہ مجھے جو کچھ بھی ملے گا ادھر ہی سے ملے گا۔ یہ بھی ایک ایسا فریب ہے، اس فریب سے بھی بھائی نکلنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اگر آپ کا سودا جو ہے اس دکان سے نہیں مل رہا تو آپ دکان چینج کر کے دیکھ رہے ہیں، شاید آپ کے مطلب کا سودا کسی اور دکان کے اوپر موجود ہو۔ اور دکاندار کو بھی یہ چاہیے کہ ایک گاہک آیا ہے، اگر اس گاہک کی مطلب کا سودا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ خود ہی اس کو کہہ دیں کہ بھائی فلاں دکان پہ چلا جائے، وہاں پہ آپ کے مطلب کو سودا مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ ساری زندگی اس کا وقت جو ہے وہ برباد کرتے رہیں اور آخر میں جہاں سے چلا تھا وہ وہیں پر ہی کھڑا ہو اور اس کو کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ تو یہ بھی دھوکے ہیں، ان دھوکوں سے بھی نکلنا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کو سلام ہے کہ جن کی وجہ سے رشد و ہدایت کا پیغام دنیا کے اوپر جا رہا ہے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ لیکن ابھی اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو بھی اکثریت کا مسئلہ ہے۔ ایک اور بہت بڑا دھوکہ، ایک اور بہت بڑا دھوکہ جس کا ہم شکار ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنے دھوکے کے اندر مبتلا ہیں، تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں۔ یہ قرآن ہدایت ہے اور کتاب عمل ہے، اور یہ ہر دور کے لیے، یہ نہیں ہے کہ اس دور کے اندر تو ابھی ختم ہو گئے، نہیں، ابھی بھی یہ چیزیں موجود ہیں، نفاق کی علامتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، اور موجود رہیں گی، تو ان کو کل تو کرنا ہے ہم نے۔ تو ابھی دیکھیں ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ایک دھوکہ اور ہے۔ ہم آیت پڑھتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جی، اور اس یہ بات کر کے ہم بڑے جوش میں آ جاتے ہیں کہ جی ہمارا سارا سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا مستقبل ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا ایسا سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اسی چیز کے اوپر ہم نے جناب خاص طور پر غریبوں کو لگایا ہوا ہے، جو نارمل لوگ ہوتے ہیں، کم سوچ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بس اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم لگا کر ان کی ساری زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کے ہم اس کو وہ دلاتے رہتے ہیں امید۔ میں امید کے خلاف نہیں ہوں، دیکھیں میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا اصل مقصد ہم سمجھے ہی نہیں ہے۔ بھئی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کام کریں، رائٹ ڈیسیژن اور رائٹ ڈائریکشن آپ لیں، اور رائٹ ٹائم کے اوپر آپ یہ کام کریں، اور جو آپ کو کہا گیا ہے پہلے آپ وہ تو کریں، اس کے بعد اس کے نتیجے کی اللہ سے ہم نے امید رکھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جناب ہمارا راستہ کہیں اور ہو
اور ہم جا کہیں اور رہے ہوں اور ہم نے اس کا آغاز بھی نہ کیا ہو اور نہ کرنا چاہتے ہوں، اور پھر بھی ہم یہ سمجھیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے ہم نا امید نہ ہوں، تو بھائی میں اس سینس کے ساتھ یہ جو آیت پاک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر میری معذرت ہے، میرا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں، اللہ کی رحمت تو تب آئے گی نا کہ جب رحمت کے اسباب ہم اختیار کریں گے، اور ان کے اسباب ہم رحمت کے اختیار کریں گے اور اس راستے کے اوپر چلیں گے، اور جو اسباب رحمت کے لانے والے ہوتے ہیں، کھینچنے والے ہوتے ہیں، وہ اختیار کریں گے تو رحمت ہمارے پاس آئے گی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چاہے وہ سبب اختیار کریں یا نہ کریں، بس ہم اللہ کے لاڈلے ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید میں کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو ہم جو مرضی کرتے رہیں، پر اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور وہ رحمت لازمی ملے گی۔ اتنے فریب ہیں اور اتنے دھوکوں کا ہم شکار ہیں، آپ یقین کریں کہ شیطان کیسے کیسے ہمیں لوٹ رہا ہے۔ علم کی فریب ہے ہمارے اندر، تکبر ہے، اور یہ ایک عشق رسول کا بھی یہ ایک ہے سلسلہ، اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عشق رسول ہے، ہم سب عاشق رسول ہیں، ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں کہ جو بندہ 50,000 روپے ایڈوانس لے کر اور اس کے بغیر وہ آتا نہیں ہے، اور جب وہ جلسے میں آتا ہے اور نعت پڑھتا ہے کہ منگتا ہوں میں ان کا جو مجھے منگتا نہیں رہنے دیتے، ٹھیک ہے، تو وہ 50,000 تو بھئی آپ جیب کے اندر ڈال کے پہلے سے آ گئے ہیں، تو وہ تو آپ نے مانگ لیا، تو ایسے بندے سے ہم کیا عشق رسول سیکھیں گے؟ تو یہ بھی ایک فریب ہے، اس دھوکے کے اندر بھی ہم مبتلا ہیں۔ ارے بھائی، عشق رسول، محبت رسول تو وہ بندہ سکھائے گا جس کی نظر خدا پر ہو، عشق مصطفیٰ پر ہو، جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی آگ روشن ہو، اور اس کے علاوہ وہ کسی اور عشق کو نہ جانتا ہو، تو پھر وہ آپ کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرے گا۔ ایسا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک فریب ہے، اس فریب سے بھی میرے بھائی ہم نے نکلنا ہے۔ میں دست بستہ پھر عرض کروں گا کہ میری باتوں پر آپ نے خفا نہیں ہونا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ جو منافق ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو اور اللہ کو، اور حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ تو ہم نے اپنے دھوکوں سے اور فریبوں سے نکلنا ہے۔ ہم سارے فریبوں میں پڑے ہیں، ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہے، اپنی نالائکیوں کو ماننا ہے، اور جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں ان کو تسلیم کر کے آگے دھوکے اور فریب کی زندگی سے اور تخیل سے نکل کر حقیقت پسندی کا سامنا کرنا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ سب سے بڑا کمزور وہ بندہ ہوتا ہے جو حقیقت کا سامنا نہ کر سکے۔ تو ہم نے حقیقت کا سامنا کرنا ہے، دھوکوں اور فریبوں سے نکلنا ہے، اور گو ہیڈ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، یہ آیت نمبر 10 ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ جل وعلا یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے۔ دیکھیں، دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، تو یہ دل ہی بیمار ہوتے ہیں، تو منافقوں کا دل جو ہے یہ بیمار ہے، اور فزادہم اللہ، اور ان کا مرض بڑھتا رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور قرآن جی نازل ہوتا تھا تو جہاں پر مومنوں کا، مسلمانوں کا ایمان بڑھتا تھا، وہیں پر منافقوں کا مرض جو ہے، نفاق جو ہے، وہ بھی بڑھتا تھا۔ اچھا، یہاں پر اللہ جل وعلا نے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ارشاد فرمایا ہے، اور پیچھے اگر ہم دیکھیں کافروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عظیم، بڑا عذاب ہے، اور یہاں پر فرمایا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو مختلف روایات کے اندر، احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ دیکھیں، منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے کے اندر ہوں گے، نیچے والے، سب سے نیچے، یعنی کافروں سے بھی زیادہ عذاب ان کو دیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عذاب علیم، وہ دردناک عذاب کے اندر ہوں گے، بما کانوا یکذبون، کہ وہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ عذاب دیں گے۔ اچھا، اگلی جو آیت پاک ہے، اس کو میں اس کے ساتھ ہی ملا رہا ہوں، وہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ بڑی زبردست ایک عیب، یعنی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا منافقوں کا ایک عیب، اور وہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جناب۔ اس چیز کو اگر آپ دیکھیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ زمین میں فساد نہ پھیلائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
تو اس پوائنٹ کے اوپر بھی غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں اب بھی ملیں گے کہ جب آپ ان کو کہیں گے کہ بھائی آپ فساد پھیلا رہے ہیں تو وہ کہیں گے نہیں جی ہم سے تو بڑا پولیٹیکل بندہ اور صلح کلی والا کوئی نہیں ہے. تو اس چیز کو بھی ایڈریس کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، اس دور میں بھی تھے، کہ جن کو کہا جائے کہ بھئی آپ فساد پھیلا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک عیب ذکر فرمایا ہے. اور دیکھیں فساد کے مقابلے میں صلاح ہوتی ہے، یعنی اصلاح ہوتی ہے. اصلاح کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو ٹھیک کرنا، فساد کا مطلب ہے خراب کرنا، بگاڑنا. اچھا ایک ہوتا ہے نفس کا فساد، دیکھیں ایک فرد کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کا ہوتا ہے، محلے کا ہو سکتا ہے، شہر کا ہو سکتا ہے، ملک کا ہو سکتا ہے، اور پھر پوری دنیا کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا لا تفسدوا فی الارض، وہ زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ. اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو فساد ہے وہ پوری زمین کے اوپر اور ہر قسم کا، ہر انداز سے وہ فساد پھیلاتے تھے. تو اس چیز کو بھی دیکھیں ہم. اور ایک مفسر ہیں، ان کا حضرت عبداللہ بن عباس ہیں غالباً، حضرت عبداللہ بن عباس، اور ایک اور مفسر قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں یہ ہے کہ اس کا مطلب اعلانیہ گناہ، وہ یعنی منافق جو ہیں وہ اعلانیہ گناہ کرتے تھے، تو اس سے ان کو بتایا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. قالوا انما نحن مسلمون، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں. تو اسی طرح اب بھی ایسے لوگ آپ کو بہت ساری تعداد کے اندر مل جائیں گے کہ جب آپ ان کو کہیں گے کہ آپ فساد نہ پھیلائیں تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار جان لو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے. دیکھیں یہ بھی بڑا ایک پوائنٹ ہے. بہت سارے لوگ لباس خضر میں آپ کو ملیں گے، نمازی بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، دوڑیاں بھی ہوں گی، ایسے جبے کلے. ویسے بائی دا وے یہ تقوی کا تعلق کوئی جبوں یا کلوں کے ساتھ نہیں ہے، اور ٹوپیوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور داڑھیوں کے ساتھ بھی نہیں ہے. یہ لمبی داڑیاں جو چھوٹی داڑھیوں کے ساتھ بھی نہیں ہے. لباس کی ترتیبات کے ساتھ بھی تقوی کا تعلق نہیں ہے. تقوی کہاں ہے؟ ہاں ہونا، یہاں پر تقوی ہے. تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، انسان کی سوچ کا نام ہے. ہاں اس کا اظہار اس کے اندر حسن پیدا کرتا ہے، اور شرفاء کے انداز جو ہے وہ اختیار یقیناً کرنا چاہیے. لیکن اللہ کے ہاں جو تقوی کا معیار و مقدار ہے وہ دل کی ایک کیفیت ہے. اس چیز کو بھی سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو یہ نمازیں پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی نمازیں بھی فساد پھیلانے والی ہو سکتی ہیں، اور ان کے بیانات بھی ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کی، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں سے بچیں، اور ان کی یہ جو عیب ہے، علامت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. اگلی آیت اس طرح ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جس طرح کے لوگ ایمان لے آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جس طرح کے بے وقوف ایمان لائے؟ خبردار بے شک یہی منافق ہی بے وقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اس بات کو وہ جانتے نہیں ہیں. اس آیت کے اندر بھی اللہ جل وعلا نے منافقین کا ایک عیب ذکر فرمایا ہے، اور اس کو بھی اگر ہم موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں تو آپ میری بات سے یا رائے سے شاید اتفاق کریں گے کہ یہ خرابی بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. اور وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو دنیا داری کا پتہ نہیں ہے، یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ دماغ سے پیدل ہیں، اور ہم تو بڑے عقل مند لوگ ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، کہ ہم تو ہر طریقے سے ادھر بھی مل جاتے ہیں، ادھر بھی مل جاتے ہیں، اور یزید کو بھی سلام ہے، حسین کو بھی سلام ہے. تو وہ تو اپنے آپ کو عقل مندی والا شو کرتے تھے. اور اب بھی بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے سیانے ہیں، اور ہماری دور کی سوچ ہے جی، ہم سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں، اور یہ جو اسلام ہے یا اس کے اوپر عمل کرنا ہے یہ تو غریب لوگوں کا کام ہے، ماڑے لوگوں کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، صوفیوں کا کام ہے، یا یہ حافظوں کا کام ہے. تو ابھی بھی دیکھیں تو یہ سینس جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ابھی پائی جاتی ہے. سب سے بڑا سیانہ کون ہے جی؟ سب سے بڑا سیانہ وہ ہے جو دور کی سوچے،
ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ جو بندہ آنے والے وقت کی پہلے تیاری کرے وہ سیانہ ہے، تو جو دور کی سوچے وہ زیادہ سیانہ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ دور تو آخرت ہے، تو جو آخرت کی سوچ رہا ہے وہی سب سے بڑا سیانہ ہے نا۔ لیکن دنیا دار اس بات کو مانتے بھی نہیں اور سمجھتے بھی نہیں اور سمجھ سکتے بھی نہیں، ان کی نظر تو دنیا کے اوپر ہوتی ہے اور وہ اسی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو انہیں کیا پتہ کہ یہ جو لوگ ہیں جو ایمان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، قرآن کو سینوں سے لگائے ہوئے ہیں، جو قرآن کی آیتوں کو کالا کالا رسول اللہ کو سینوں سے لگائے ہوئے ہیں، جن کو لوگ مولوی کہے، صوفی کہے، جو مرضی کہیں، لیکن انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، تو ان کے کیا معلوم کہ یہ کتنے بڑے سیانے ہیں کہ یہ آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو دنیا داروں کو میرا یہ پیغام ہے اور میں یہ دست بستہ عرض کروں گا کہ آپ سیانے نہیں ہیں۔ آپ جتنے مرضی آپ اپنے آپ کو سیانہ سمجھتے رہیں کہ جناب میں ترقی کر جاؤں گا، میرا پروموشن ہو جائے گا، میرا رینک لگ جائے گا، میں عروج پا جاؤں گا۔ نہیں، سیانہ وہی ہے جو اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہے، جو اس سے اگلی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا، وہی سیانہ ہے، آپ سیانے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ جس طرح کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں، تو کیا ہم ایسے ہی ایمان لائیں؟ تو وہ اسی لیے ایک حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ابھی بھی آپ کو لوگ مل جائیں گے کہ جو مذہب والے لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، یا ان کو ایسے ہلکے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں، یا جو ان کے القابات ہوتے ہیں، جو ان کی عزت و توقیر ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، بھاتی نہیں ہے۔ ایسے ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو لوگ مل جائیں گے۔ تو یہ بھی نفاق کے عیوب میں سے ایک عیب ہے اور منافقین کے اندر پایا جاتا تھا۔ فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی لوگ ہی حقیقت میں بے وقوف ہیں، احمق ہیں، لیکن یہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھداری عطا فرمائے۔ اور دیکھیں، آخرت کے بارے میں سوچنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی تھوڑی سی زندگی ہے، ہم لوگوں کو کتنا بے وقوف بنا لیں گے، کتنے چکر دے لیں گے، کتنے فریب دے لیں گے، اور کتنی پالیٹکس اور سیاست اور فضول سیاست اور منافقت والی سیاست ان کے ساتھ۔ ویسے تو سیاست بہت مقدس چیز ہے، یہ خدمت خلق کا نام ہے اور اچھی چیز ہے، لیکن سیاست سے چونکہ ہم نے مذہب کو نکال رکھا ہے، اس لیے لوگ جو سیاسی ہیں وہ خالصتاً دنیا دار بن چکے ہیں۔ ان کے سامنے آخرت کا جو تصور ہے وہ ایسے دھندلا سا ہو گیا ہے، وہ چکر دینے کے ماہر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں ان باتوں کا، یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتے، اور جن کو وہ سمجھا رہے ہیں وہ یہ سب بات سمجھتے ہیں کہ دولت کے جو انبار ایک طرف نظر آتے ہیں اور دوسری طرف غربت کی چکی میں پیستی لوگ اور عوام نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وسائل کی کمی نہیں ہے، بلکہ مساوات کے ساتھ تقسیم نہ کرنے کا نتیجہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کو کبھی کسی شکل میں وہ بیان کرتے ہیں، کبھی کسی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنا علم، عقل اور شعور اور اپنا انصاف اس دنیا کے اندر، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ انصاف کرنے کے لیے بھیجا ہے نا، اور کس لیے بھیجا ہے؟ تو ہم انصاف نہیں کر رہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ اور چکر دے کر، الفاظ کے فریب کے ساتھ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں اور حقیقت نہیں بتاتے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے سیانے ہیں، حقیقت میں وہ سیانے نہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنَّا قَالُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اچھا، یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت کے اندر اللہ جل وعلا نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو منافق ہیں کہ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، شیطانوں سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو اس دور کے اندر جادوگر تھے، کاہن تھے، غیب کی خبریں بتانے والے تھے۔ کچھ لوگوں کا مختلف روایات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ بنو قریظہ کے اندر ایک بندہ تھا، کعب بن اشرف اس کا نام تھا، بنی اسلم میں ایک ابو بردہ تھا، جوہینہ میں عبد الدار تھا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے۔ تو ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ جب ان سے ملتے ہیں تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قالوا انا معکم انما نستہزئون انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو ان کے ساتھ ایسے ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، اس آیت میں، یہ آیت نمبر 14 سورہ بقرہ ہے، جس طرح کہ ہم سیکوینس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ 14 نمبر آیت ہے۔ اس کے اندر بھی اسی طرح ہی منافقین کے مزید عیوب کا اور نقائص کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور ان کی ایک عادت کا اس میں بھی ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جب وہ ایمان والے سے ملتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں، قالو، ان کو کہتے ہیں، انا معکم، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پر شیطانوں کا جو ذکر آیا ہے، یہ شیطانوں سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں جو غیب کی خبریں دیتے تھے اور کوئی حساب کتاب جنتر منتر کیا کرتے تھے، کاہن تھے، نجومی تھے، اس طرح کے لوگ تھے۔ تو یہ کعب بن اشرف تھا بنی اسلم میں، ابو بردہ جوہینہ میں عبد الدار، بنی اسد میں عوف بن عامر، اور ملک شام میں بھی ایک بندہ تھا عبداللہ بن سودا۔ تو ان کا ذکر یعنی کیا گیا ہے، اور بھی لوگ ہوں گے، اور شیاطین کے اندر یہ سارے شامل ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ کافروں سے ملتے ہیں تو ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اس کے اندر دو تین باتیں ذرا سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو دیکھیں یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے ان کی ایک خبر دی ہے کہ مومنوں کو بھی وہ یہی کہتے ہیں اور کافروں کو بھی، اور جو کافروں کی خبر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں تک پہنچائی ہے۔ اب اس چیز کو بھی ذرا دیکھیں نا، وَإِذَا خَلَوْا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا مسلمانوں کو، مومنوں کو، کہ جب وہ شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کو، مومنوں کو تو پتہ نہیں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ خبر دے رہا ہے۔ تو اب یہاں پر تھوڑی سی یہ بات بھی ذرا سمجھنے والی ہے کہ بعض اوقات ہم چغلی، غیبت یا اس کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا الجھ جاتے ہیں، یا کچھ دوست مجھ سے مطلب پوچھ بھی رہے تھے کہ اسی سینس میں آپ ہمیں بتائیں، تو میں آپ بھی ذرا غور سے سماعت کر لیں۔ تو تمام حضرات کی خدمت میں یہ تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو غیبت یا چغلی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بندے کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کی نیت اور ارادے میں یہ ہے کہ اس بندے کو آپ نے ذلیل کرنا ہے اور خوار کرنا ہے، اور اس کے یعنی ایک قسم کی مخالفت ہے یا بغض ہے یا کینہ، عداوت ہے آپ کے دل میں، اور وہ بات کر کے آپ اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے وہ کر رہے ہیں، تو اس سینس کے اندر وہ غیبت یا چغلی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کسی بندے کے اندر کوئی واقعتاً ایسا عیب ہے کہ جو سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے، اور ایک بندہ ہے کہ اس کو اس برے بندے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو اس برے بندے کے بارے میں واقعتاً وہ برا ہو اور وہ واقعتاً اس کے لیے نقصان دہ ہو یا نقصان پہنچانے والا ہو سکتا ہو، تو اس کے بارے میں اس کے شر سے بچانے کے لیے کسی مسلمان کو یا کسی دوسرے بندے کو آگاہ کرنا یا اس کو خبردار کرنا، یہ غیبت کے اندر نہیں آتا۔ تو اس بات کو آپ ذرا دیکھ لیں کہ یہ غیبت کے اندر نہیں آتا۔ ابھی دیکھیں، اگر یہ بات ہوتی تو اسماء اور رجال کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو راویوں کے اوپر اور راویوں کے حالات کے اوپر، اور یہ بتایا گیا کہ یہ راوی ایسا تھا، یہ ایسا تھا، تو ان کے بارے میں تو ابھی بھی یہ کتابیں چل رہی ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، تو ان کے بظاہر جو ہے وہ غیبتیں اب بھی ہو رہی ہیں۔ تو لیکن یہ غیبتیں نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی کو ان لوگوں کے شر سے بچا رہے ہیں، تو یہ غیبت نہیں ہوتی۔ تو بہت سارے لوگ اس چیز میں ذرا تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ ہم سے بھی پوچھتے رہتے ہیں، علماء سے پوچھتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا تھوڑا اس چیز کو کلیئر کر دوں۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں، آپ مجلسیں جو ہیں وہ امانت کے ساتھ ہوتی ہیں۔
آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی بندے نے کسی کے بارے میں کوئی سبقت لسانی کر دی یا کوئی ایسی بات کر دی جو ذرا غیر مناسب تھی، تو اب یمشی بن نمیمہ کا یہاں پر مطلب آتا ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ اس بات کو اس دوسرے بندے تک جا کر پہنچائیں، بلکہ امانت، اس مجلس کے اندر جو بات ہے وہ ایک امانت ہے، اس کے اندر آپ خیانت نہ کریں، دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ جل وعلا ان کی جو خبر دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کے شر سے بچا جائے۔ تو اسی طرح کسی بندے کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے اگر آپ اس کو آگاہ کرتے ہیں اور آپ کی نیت اور ارادہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر، اور واقعتاً اس بندے کا فائدہ جو ہے مقصود ہوتا ہے تاکہ یہ اس سے کوئی نقصان نہ اٹھا لے، اور وہ جو بندہ جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں اور واقعتاً اس کے اندر وہ عیب ہو اور سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے خطرناک ہو، تو اس کے بارے میں خبر دینا یہ غیبت کے اندر نہیں آتا۔ تو اس کے علاوہ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، اچھا استہزاء بھی یہاں پر آیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے۔ یہ جو استہزاء ہے جی، استہزاء کے مختلف معنی ہوتے ہیں، ذلیل کرنا بھی ہوتا ہے اور رسوا کرنا، اور اس کا معنی انتقام لینا بھی ہوتا ہے۔ تو استہزاء جو ہے ایک ہوتا ہے مزاح، ایک ہوتا ہے مذاق، ٹھیک ہے، یعنی کسی کا مذاق اڑانا جس طرح ہم کہتے ہیں، تو یہ اس سینس کے اندر ہے مذاق اڑانا۔ تو وہ مسلمانوں کا، مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو شاعر اللہ کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، یہ یاد رکھیں، اور یہ نفاق کی علامت ہے۔ شاعر اللہ کا مطلب ہے اللہ کی مساجد کا، قرآن کا، اللہ کے بیت اللہ کا، علماء کا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو شاعر اللہ کے اندر ہیں، یہ علامتیں ہیں، تو ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور یہ منافقین کی علامتوں میں سے یا عیوب میں سے ایک عیب بتایا گیا ہے کہ وہ شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 15 میں فرمائے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لیتا ہے۔ اب یستہزی جو ہے نا یہاں پہ، یہ یہاں پر 3 معنوں کا احتمال ہے۔ ایک یہ ہے کہ بمعنی حال ہو سکتا ہے، بمعنی استقبال ہے، یا اس میں دوام تجددی بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ہے کہ جو سزا ہے وہ ابھی ان کو مل جائے گی حال کے اندر، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں بھی، استقبال میں بھی، بعد میں کہیں سزا دے گا اور ابھی بھی دے گا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ہمیشہ سزا ملتی رہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ تیسرے والا معنی جو ہے نا یہ زیادہ قرین قیاس ہے، اور قرائن کے حوالے سے بھی یہ ہے، اور یہ ہمیشہ کا، یعنی جو ہے نا ان کو ذلت اور رسوائی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اور اس کی وجہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک روایت آتی ہے کہ جہنم کے اندر جب یہ منافقین چلے جائیں گے، تو منافقین کی میں بات کر رہا ہوں، تو منافقین جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو اچانک یہ ادھر رہ رہے ہوں گے، تو اچانک جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ دوڑیں گے ان کے دروازوں سے نکلنے کے لیے، تو پھر جب دروازوں کے قریب پہنچیں گے تو دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بھی ان کی ایک شکل اس طریقے سے کی جائے گی، استہزاء کی، دوسرے لفظ میں آپ سمجھیں، ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر لفظ ہے یعمہون، ایک ہوتا ہے عمیون، اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کا اندھا، اور ایک ہوتا ہے عمہن، ہا ہوتی ہے آخر میں، عمہن۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا ہے نا یا استعمال ہوا ہے، وہ یعمہون کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعمہون، یعنی عمہن والا لفظ استعمال ہوا ہے، عمہن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کے اندھے ہیں،
آنکھ کے اندھے نہیں ہیں، آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن دل کے اندھے ہیں۔ فرمایا وہ اپنی سرکشی کے اندر پھرتے رہیں گے، اور وہ اس لیے کہ وہ دل کے اندھے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ دل کے اندھا ہونے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب یہیں پر یہ بات بنتی ہے نا کہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو دل کے اندھے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود چیزوں کو نہیں مانیں گے، اور دیکھ بھی رہے ہوں گے، ساری چیز ان کو پتہ بھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ ان کا دل اندھا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو اس طریقے سے اکنالج نہیں کریں گے، ان کو ریلائز نہیں کریں گے، ان کو بتائیں گے نہیں، ان کو مانیں گے نہیں۔ وہ دل کے اندھے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کے اندھا پن سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے، اور انہوں نے کوئی نفع والی تجارت نہیں کی، اور یہ ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں۔ تو اب اس چیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ جل وعلا نے ان کی اس گمراہی کا ذکر کیا کہ یہ اتنے بدبخت ہیں اور گمراہ ہیں کہ ایک گھٹیا چیز گمراہی انہوں نے لے لی اور ہدایت کو چھوڑ دیا، اور اس کے بدلے میں گمراہی کو لے لیا۔ تو اگر اس چیز کو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو بعض اوقات ہمارے اندر بھی یہ رویے آ جاتے ہیں کہ ہم اچھی چیز، ستھری چیز، اعلیٰ چیز چھوڑ دیتے ہیں اور گھٹیا چیز کو لے رہے ہوتے ہیں۔